السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا پر آمد پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا پر آمد سے پہلے کا زمانہ جاہلیت کا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا پر آمد سے قبل دنیا کی حالت یہ تھی کہ ہر طرف کفر اور جہالت پھیلی ہوئی تھی۔ یہودی دو خداؤں کے قائل ہو گئے تھے۔ انہوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کو اپنا خدا کا بیٹا مان لیا تھا، اور ایرانیوں کی اخلاقیات بھی گر چکی ہوئی تھیں۔ شراب پیتے، جوا کھیلتے اور بدکاری ان میں عام ہو چکی تھی۔ آگ اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے اور اہرمن اور یزدہ دو خداؤں کو مانتے تھے۔ عرض یہ کہ پوری دنیا میں کفر اور جہالت عام تھی۔ پروردگار دو عالم نے اپنے بندوں کو ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 40 سال کی عمر میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غار حرا کے مقام پر نبوت سے سرفراز کیا، اور آپ کو حکم ملا کہ بت پرستی کے خلاف جہاد کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی خطروں کی پرواہ کیے بغیر لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان بہت ساری جنگیں ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے متعدد میں مسلمانوں کو فتح سے نوازا۔ مکہ کے مشرک جب ایمان نہ لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کا سفر کیا، اور وہاں کے سرداروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا۔ اوباش لڑکوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کروایا، اور دعوت کا پیغام عام لوگوں تک پہنچنے ہی نہیں دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، جسے ہم معراج کہتے ہیں۔ اسراء کے معنی رات کو چلانے یا لے جانے کے ہیں۔ کیونکہ یہ واقعہ رات میں ہوا تھا اس لیے اسے اسراء کہا گیا، اور قرآن حکیم میں بھی اسی لفظ سے ذکر کیا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی چھت کھلی اور حضرت جبرائیل نازل ہوئے۔ حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، پہلے زمزم سے دھویا، پھر ایک سونے کا تاشت ایمان اور حکمت سے بھرا لائے، آپ کے سینہ مبارک میں ڈال کر سینہ مبارک کو بند کر دیا۔ پھر ایک جانور لایا گیا جس کا نام براق تھا۔ اس کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا کہ اس کا ہر قدم وہاں پڑتا تھا جہاں پر نگاہ کی آخری حد ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور بیت المقدس تشریف لے آئے، اور براق کو اس کلابہ میں باندھ دیا جہاں پر سابقہ انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو وہاں پر تمام انبیاء موجود تھے، اور جب نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک حضرت جبرائیل نے پکڑ کر آپ کو آگے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز کی امامت کروائی، اور تمام انبیاء نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی۔ اس کے بعد عروج سما کا آغاز ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان کی طرف لے جایا گیا، اور ہر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک نبی سے ہوتی۔ پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، اور 7ویں آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کی طرف بلند کیے گئے، پھر آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی، پھر آپ کو مزید عروج ملا۔ مقام حریف الکلام سے گزر کر حج آباد طے کرتے ہوئے بارگاہ قدس میں پہنچے،
جہاں آپ کی سواری کے لیے رف رف آئی، اس پر سوار ہو کر آپ دربار خداوندی میں حاضر ہوئے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارگاہ الہی سے سورۃ البقرہ کی آخری آیات اور 5 نمازیں ملیں۔